اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ لو جی، آج کا ٹاپک ہمارا اسم الفاعل ہے۔ میم کو اسم الفاعل کہتے ہیں کیا؟ جو مفعول بناتا ہے جی، میم کو اسم الفاعل کہتے ہیں۔ میم کو جو ایک بار اس میں آپ نے بتایا مفلحون میں میم جی وہی آج ذکر کرنے لگے انشاءاللہ، لیکن آج کے درس کا ٹاپک ہے اسم الفاعل۔ جو ہے نا ہماری ترتیب، بنیادی طور میں ہم نے پہلے دن شروع کیا تھا کہ قرآن کو پڑھنا ہے۔ قرآن میں ہر کلمہ کوئی نہ کوئی یا تو حرف ہے یا اسم ہے یا فعل ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے حروف کو جانا، پھر ہم نے افعال کو لیا، افعال ہم نے جانے، فعل ماضی جانا، فعل ماضی معروف بھی جانا مجہول بھی جانا، فعل مضارع معروف بھی جانا مجہول بھی جانا، اور فعل امر بنانے کا طریقہ بھی ہم نے سیکھا، ٹھیک۔ افعال کو ہم پیرللی تھوڑا اور بھی چلائیں گے، کیسے کہ فعل نہیں بھی ہے، امر نہیں دونوں اکٹھے ہیں۔ کیسے امر میں ہوتا ہے کسی بات کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، اور فعل نہیں میں کسی بات کے نہ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اسی طرح فعل مضارع ہے، مثبت بھی ہے اور منفی بھی ہے، اس کی ساتھ ساتھ ہم پریکٹس کرتے جائیں گے، یعنی کسی بات کی پازیٹیو بتانا اور کسی بات کی نیگیٹو ہونے کی خبر دینا۔ اسی طرح فعل ماضی معروف مجہول کے ساتھ ساتھ مثبت اور منفی، مثلا ضربہ اس نے مارا، لا ضربہ اس نے نہ مارا۔ تو لا و ما کا استعمال کیسے ہوتا ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اسم کو ہم نے لیا، تو اسم جب شروع کرتے ہیں تو اسم جو ہے وہ اس میں ظاہر بھی ہے اور اس میں مشتق بھی ہے۔ کوئی اسم کسی چیز کا نام ہوتا ہے اور اس میں مشتق وہ ہوتا ہے جو کسی اسم سے بنایا جائے۔ بہرحال اس ٹاپک کو ہم انشاءاللہ اسم کے ٹاپک کو ڈیٹیل سے لیں گے، اور اس لینے سے پہلے میں ایک چیز جو ہے نا وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اسم الفاعل یہ ایک اچھا بلا ٹاپک ہے، اور اس کے ساتھ ہی اسم المفعول بھی ہے۔ اچھا، پہلے ہم یہاں پہ ایک نقطہ کلیئر کروں گا۔ ایک اسم الفاعل ہے اور ایک ہے فاعل۔ فاعل، اسم الفاعل، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ ایسے ہی دیں۔ اب بنیادی طور پہ سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کوئی بھی فاعل بنانے سے پہلے کہ فاعل اور اسم الفاعل میں فرق کیا ہے۔ بظاہر تو ہم نظر آ رہا ہے نا سیم ہی ہے، فاعل بھی ہے، فاعل کام کرنے والا، اسم الفاعل فاعل کام کرنے والے کا نام۔ اگر ہم سادہ سی ٹرانسلیشن یہ کریں تو یہی بنتی ہے۔ اچھا، تو دو مثالیں لکھتا ہوں میں آپ کے سامنے۔ ایک لکھتا ہوں ضرب خالد، ضرب ضارب۔ خالد ایک شخصیت کا نام ہے۔ یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے کہ خالد بھی ضارب کی طرح اسم الفاعل ہی ہے، لیکن ہمیشہ رہنے والا۔ خالد کا معنی ہے ہمیشہ رہنے والا۔ اگر آپ اس بات کو تھوڑی دیر کے لیے اگنور کریں تو آپ اس کو ایک شخص کا نام قرار دے دیں، اس کی صفت ہمیشہ رہنے والے کو تھوڑا سا مؤخر کریں تو ہم کہتے ہیں جی ایک شخص ہے جس کا نام ہے خالد، اور ایک
بندہ ہے جس کا نام ہے دارب. اچھا جی, ہم کہتے ہیں اس کا ترجمہ ہوگا خالد نے مارا, یہی بات ہے, اس کا ترجمہ یہی ہے نا, ضرب خالد, خالد نے مارا, یا اس ایک مذکر نے خالد کو مارا, کون سا ترجمہ صحیح ہے؟ ضرب اس نے مارا, خالد خالد کو, یا خالد نے مارا, کون سا ترجمہ صحیح ہے؟ خالد نے مارا. اچھا, دوسرا ترجمہ میں لکھتا ہوں, اس نے خالد کو مارا. تو نمبر 1 یا نمبر 2 کون سا صحیح ہے؟ اور صحیح ہونے کی دلیل بھی دینی ہے آپ نے. جی, پہلے تو آپ کہہ رہے ہیں مجھے کون سا صحیح لگتا ہے؟ سیکنڈ والا صحیح ہے, پہلے والا. جو پہلے والا صحیح کہتا ہے وہ دلیل دے. اس کی دلیل, پہلے والے کے صحیح ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ضرب خالدن کی یہ پیش والی تنوین ہے, یہ فاعل کو پریزنٹ کر رہی ہے. یہ مرفوع ہے نا, پیش والی تنوین مرفوع کہلاتی ہے نا. تو خالد اسم یہاں پہ مرفوع ہے, تو مرفوع کیا بنتا ہے؟ فاعل بنتا ہے یا مفعول بنتا ہے؟ کل فاعل مرفوع و کل منصوب مفعول منصوب. مفعول کے اوپر زبر والی تنوین آتی ہے اور فاعل کے اوپر پیش والی تنوین آتی ہے. تو اس کے اوپر پیش والی تنوین ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ فاعل ہے. تو مارنے کا عمل یہ کر رہا ہے. تو مارنے کا عمل کیا ہے؟ ضرب, خالد نے مارا. اگر ہمیں یہ ترجمہ چاہیے ہو کہ اس ایک مذکر نے خالد کو مارا, تو ہمیں اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ دن. یہ پھر یہ ہو جائے گا خالدن. ٹھیک ہے جی. اچھا, ابھی اس سے باہر نکلتے ہیں, اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں. اچھا جی, اس کا مطلب یہ ہے مارنے والے نے مارا. ضارب ان کا معنی کیا ہے؟ مارنے والا. مارنے والا. مارنے والے نے مارا. یہاں پر صفات بیان کیے جا رہے ہیں. جی. اچھا, ایک اور کام میں لکھتا ہوں. یہ ہے لفظ, کلمہ, جملہ, قرأ خالدن, خالد نے پڑھا. خالد نے پڑھا. اچھا جی, ان دونوں میں اور اس اکیلے میں فرق یہ ہے, یہ فاعل ہے اور یہ اسم الفاعل ہے. کسی فعل کرنے والے کا نام, اس میں اس فعل کی صفت جو ہے اس میں ہمیشگی پائی جائے, اسے اسم الفاعل کہتے ہیں. ایسا فاعل جس میں اس کے کام کرنے کی صفت جو ہے ہمیشہ موجود رہے, اسے اسم الفاعل کہتے ہیں. ایسا فاعل جس میں اس کے وہ کام کرنے کی جو صفت ہے اس میں ہمیشگی پائی جائے, کنٹینیوسلی وہ موجود ہو اس کی صفت, اسے اسم الفاعل. قاتل کو کیا کہیں گے؟ قاتل کہ وہ قتل کرنے والا ہے. جب بھی کوئی لفظ قاتل لکھا جائے گا تو ہمیں کیا سمجھ آئے گی کہ اس بندے کی صفت ہے یہ قتل کرتا ہے. قتل قاتل. قاتل اسم الفاعل ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ابھی خالد یہاں پہ کیا کر رہا ہے؟ یہ فاعل ہے. یہاں پہ اس نے کیا کیا کام؟ مارنے. اور یہاں پہ آ کے اس نے کیا کام کیا؟ پڑھ رہا ہے. یعنی خالد ایک ایسا فاعل ہے جو اس میں ضربہ کی صفت ہمیشگی اس میں موجود نہیں ہے. کلیئر ہوئی ڈاکٹر صاحب بات؟ یعنی خالد کے اندر یہاں پہ صفت تھی کہ وہ مار رہا تھا, ادھر اس کی صفت کیا بن گئی ہے خالد کی, وہ کیا کر رہا ہے؟ تو یہ پڑھنے لگ گیا ہے. تو یہ پڑھنے والا ہے, یہاں پہ مارنے والا ہے, تو یہ فاعل ہے.
ایز اے فائل اس کو پریزنٹ کیا گیا ہے، ایز اے فائل بتایا گیا ہے جملے میں، اس کو ایز اے فائل ظاہر کیا گیا ہے، ایز اے اسم الفائل ظاہر نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے. اگر ہم یہ کہیں اسی جملے کو اگر ہم یہ بنا دیں خالد خالدن، ہمیشہ رہنے والا ہمیشہ رہا، اگر اس کی وہ ہے نا خالدین فیہا، ایسے ہی ہے نا، تو یہ یہاں پہ اسم الفاعل بنے گا، ہمیشہ رہے گا. یہ فاعل نہیں رہے گا، کیونکہ خالد اس کی یہاں پہ جو صفت یوز ہوئی ہے وہ ہمیشہ رہنے کی صفت یوز ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو بنیادی طور پہ آپ کو یہ بات کا پتہ چل گیا کہ فاعل اور اسم الفاعل میں فرق کیا ہے. فاعل کسی کام کا وقتی طور پہ کرنے والا، اور اسم الفاعل جس میں اس فعل کی صفت اس میں ہمیشہ کے لیے موجود رہے. اس کو ایسے کہہ سکتے ہیں فاعل کا مطلب یہ بھی کہ جس میں نام مینشن ہو، جو نام ہی رہے. جی نام ہی خالد خالد ہے، جی اس میں صفات نہیں بیان کی ہے، ہاں جی اس کو فاعل کہتے ہیں. جی، اور جس میں صفات بیان کی جائے گی ہمیشہ کے ساتھ اس میں فاعل، اس کو اسم الفاعل کریں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، ابھی ہم نے آج کیا کرنا ہے، ہم نے فاعل نہیں بنانا، اسم الفاعل بنانا. فاعل تو ہم کسی کو بھی یوز کر سکتے ہیں، آپ کو بھی کسی وقت فاعل بنا دیں گے، کسی وقت آپ کو مفعول بنا دیں گے، لیکن اسم الفاعل بنانے کا طریقہ جو ہے وہ فعل سے لیا جاتا ہے. تو ہمارے پاس دو قسم کے افعال ہیں. ایک ہے ہمارے پاس ثلاثی مجرد، اور دوسرے کیا ہیں ثلاثی مزید فی. ایسے ہی ہے جی. جب ہم نے ثلاثی مجرد سے اسم الفاعل بنانا ہو تو وہ ہم بناتے ہیں فعل ماضی سے. جب ہم نے ثلاثی مزید فی سے اسم الفاعل بنانا ہو تو وہ ہم بناتے ہیں فعل مضارع سے. یہ تو ایک بنیادی بات یاد رکھیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، کیسے جی، بات کر لیتے ہیں. ثلاثی مجرد میں ایک کلمہ ہے ہمارے پاس ضربہ. کیا ہے یہ؟ ضربہ. یہ میں نے آپ کو بات پہلے بتائی ہوئی ہے سب سے پہلے لیکچر میں. آج اس پہلے لیکچر کا یہ حصہ ریپیٹ ہو رہا ہے اور یہ نیا ہے. تو ہم بات کر رہے تھے فعل ماضی سے اگر کوئی کلمہ آپ کے پاس ثلاثی مجرد ہے تو اس کا آپ نے اسم الفاعل بنانا ہے تو وہ بنے گا فعل ماضی سے. اگر آپ کے پاس کلمہ ثلاثی مزید فی سے ہے تو اس کا آپ نے اسم الفاعل بنانا ہے تو وہ بنے گا فعل مضارع سے. اس کا ماضی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے جی. یہ آپ کو بنیادی طور پہ ایک بات کا پتہ چلا. اچھا جی، ہمارے پاس ثلاثی مجرد میں کلمہ ہے ضربہ، تو ہم نے اس سے اسم الفاعل بنانا ہے. تو جیسے یہ ہمارے پاس تین کلمے ہیں، فا عین لام، فا عین لام، اس کو فاعل بنانا ہے. اس کو فاعل بنانا ہے. فا عین لام میں کیا اضافہ کیا جائے کہ یہ فاعل بن جائے؟ الف کا. فا کے بعد الف تو یہ فاعل بن گیا. اسی وزن پہ میں نے بتایا تھا فا کلمہ کیا ہے؟ یہ ہے، یہ فا کلمہ ہے، یہ عین کلمہ ہے، یہ لام کلمہ ہے. تو ہم نے فا کلمہ اور عین کلمہ کے درمیان اگر ایک الف کا اضافہ کر دیا تو یہ لفظ بن جائے گا فاعل کے وزن پہ ضارب. ہم کہیں گے ضارب کا معنی کیا ہے؟ مارنے والا. صحیح ہے.
اسی لفظ کو ہم ثلاثی مزید فی میں لے جاتے ہیں، تو آپ پریکٹس کرتے ہیں تھوڑی سی. ہم اسی لفظ کو ثلاثی مزید فی میں ایک الف کا اضافہ کر کے بنا دیا ہم نے اضربا. یضربو، ایسا ہی ہے جی، وہی کلمہ ہمارے پاس مزید فی میں آ گیا ہے. تو ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ ثلاثی مجرد ہوگا تو اسم الفاعل بنانا ہے تو فعل ماضی سے بنے گا. یہ فعل ماضی ہے، اس میں ایک الف کا اضافہ کیا تو وہ بن گیا ضارب. اگر ثلاثی مزید فی ہے تو فعل مضارع سے بنے گا، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو ہم رہنے دیتے ہیں. یہ تو کاٹا ہو گیا، اس کا کراس ہو گیا اور ہم نے بنانا ہے اس سے. اچھا جی، مضارع کو کرنا کیا ہے؟ اس مضارع کو یا علامت مضارع کو میم مضموم سے بدلنا ہے اور باقی سارا کلمہ وہی رکھنا ہے اور آخر میں با کو ساکن کر دینا ہے. مضرب، اس کا معنی ہے مارنے والا. اگر اسی کلمے کو، وہ بعد میں آئے گا اسم المفعول کیسے بناتے ہیں، یہ کلیئر ہوئی بات. میں اسی کی 4-5 ایگزامپلز دے کے آگے بڑھتا ہوں، پھر ہم اس میں مفعول پہ جائیں گے. اچھا جی، یہاں پہ ہمارے پاس ایک لفظ ہے ناصرہ، تو اس کا اسم الفاعل کیا بنے گا؟ ناصر. اسی کلمے کو ہم ادھر لے آتے ہیں، یہ بنے گا، اسی کلمے کو ہم کہتے ہیں جی یہ ثلاثی مزید فی میں نصرہ بن گیا ہے، باب تفعیل سے ہے. ٹھیک ہے جی، تو نصرہ ینصر. تو اس کو اگر علامت مضارع کیا کریں گے، ماضی سے نہیں، کس سے بنائیں گے؟ مضارع سے بنائیں گے نا اسم الفاعل. ٹھیک ہے، تو اس میں میم منصر، یہ سر ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اسی وزن پہ ایک لفظ اور لے لیتے ہیں پریکٹس کے لیے. کیا معروف ہے لفظ آپ کا؟ بشرہ، یبشرو. تو اس کا اسم الفاعل بنانا ہے تو کیا کریں گے؟ یہ یا کو ہٹا کے میم مضموم کا اضافہ کر کے اور اس کو ساکن کر دیا. منصر مبشر، مبشر اسم الفاعل ہے، بشارت دینے والا. جی، یسرا یسرو، جی ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے، لیکن اس میں یا ہے نا، تھوڑی علت والا ہے، میں مشکل طرف نہیں جا رہا، بعد میں انشاءاللہ کریں گے. جی جی، وہ کسی اور تھوڑی سی جن میں ادغام کا قاعدہ آ رہا ہے، جس میں حروف علت واو یا کی وجہ سے تھوڑی تعلیل ہو رہی ہے، اس کو ہم پینڈنگ رکھیں گے. پہلے ہم حروف صحیح سے ہی بنائیں گے. اچھا جی، بشرہ یبشر، اسے کیا بنا؟ مبشر. اچھا جی، ادھر ہمارے پاس کیا ہے کلمہ جی، اور اس کو میں مٹا لیتا ہوں. ہاں جی، ثلاثی مجرد سے جو سارے کلمات ہیں ہمارے، مثلا آگے ہے سامعہ، تو کیا بنے گا؟ دیکھو جی، سین اور میم کے درمیان ایک الف کا اضافہ کر دینا بڑی آسانی سے اور بڑی جلدی. اچھا جی، آگے کیا ہے لفظ؟ ایک ہے کاذبہ، کیا بنے گا اسم الفاعل؟ کاذب. ٹھیک ہے جی. آگے ایک لفظ ہے ساجدہ، ساجد. صحیح ہے جی. تو ساجدہ سے ساجد، کاذبہ سے کاذب، سامعہ سے سامع. اچھا، ثلاثی مجرد میں 6 کے 6 ابواب میں سے پہلے جو 5 ابواب ہیں جن کے اندر عین کلمہ زبر اور زیر کے ساتھ ہے، اس پہ اگر اسم الفاعل بنانا ہے تو وہ اس وزن پہ بنے گا. لیکن جس کلمے میں عین کلمہ مضموم ہوگا اس کا اسم الفاعل کس وزن پہ ہوگا؟
کریم، صرف ایک. ثلاثی مجرد میں کاروما کے وزن پر جتنے بھی جی کریم نعیم، نعیم اس میں آتا ہے. جی ہاں نعیم اسی میں آتا ہے. نعیم چونکہ دو، اگر یہ مادہ نعوما سے ہوگا تو نعیم بنے گا، اگر یہ نعامہ ہوگا تو ناعم بنے گا. ٹھیک ہے. جو بھی کلمہ اس وزن پہ آئے گا، کاروما کے وزن پہ، اس کو ہم کریم کے وزن پہ اس کا اسم الفاعل بنائیں گے، اس میں الف کا اضافہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا ابھی آگے جائیں آپ ثلاثی مزید فی پہ. اس کی کلیئر ہوئی بات؟ اس کو مٹا دوں ذرا، جگہ چاہیے مجھے. ایک سوال ہے جی آپ نصرہ سے یہ تفیل کے باب میں لے کے چلے گئے، تو یہ ہم کو پتہ چلتا ہے کہ تفیل میں لے گیا نہیں، اس میں باب آپ افعال میں لے کے جا سکتے تھے نا. جی لے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں. نصرہ وہ کو تو لے جا سکتے ہیں. جی انصر ینصر لفظ ہے، انصر ینصر، یہ 8 ابواب میں لے جا سکتے ہیں، کون سے بھی؟ بالکل لے جا سکتے ہیں. اگر آپ کی جو ابواب کی خصوصیت کے اعتبار سے آپ کو کوئی کلمہ کہاں فٹ کرنا ہے، اگر وہ فٹ ہوتا ہے تو لے جائیں. تو کانٹیکسٹ کو بڑھ کے فٹ کر سکتے ہیں. جی بالکل ایک چیز 8 ابواب میں کر سکتے ہیں. بالکل بالکل. تفیل مثلا ہم کہیں گے جی اگر آپ کو دارابا میں مارنے کی جو طلب چاہیے آپ کو، تو آپ طلب کا باب ہے استفعال، تو استغفرہ کی جگہ پہ استدربہ کہہ دیں. استدربت، میں نے مارنا چاہا، مطلب ایسے جو بھی لفظ ہے آپ کا. تو اب وہ جو 1000 ورڈ جو بن رہے، تو ایک ورڈ سے اب اتنے اپنے کو پتہ چلا کہ 1000، آپ کبھی بولتے تھے کہ اس سے 1000 ورڈز بنا سکتے ہیں. ہاں جی اب سمجھ میں آ رہا ہے اب سمجھ میں آ گئی کہ ہم بھی 1000 بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی ابھی آگے چلتے ہیں. اس کو ذرا مٹا کے میں انہی 8 کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. مثلا ہمارا کلمہ تھا اخبارہ، یخبرو. کیا یہ ثلاثی مجرد ہے یا مزید فی ہے؟ مزید فی ہے. اسم الفاعل بنانا ہے، ماضی سے بنائیں مضارع سے؟ مضارع سے. کیا بنے گا؟ ویری گڈ، مخبر. ٹھیک ہے جی. آگے ہے یہی کر لیتے ہیں اسی روٹ ورڈ سے. خبرہ، مضارع کیا بنے گا؟ یخبرو. ٹھیک ہے جی. اسم الفاعل بنائیں. بالکل صحیح ہے، مخبر. اس کے 8 ابواب لے لیں. ہاں جی. یہ ہے اخبر یخبرو سے اگر مخبر آئے گا تو اطلاع دینے والا. ٹھیک ہے. تو اگر خبر یخبرو سے آئسا، اس کے میں مبالغہ کر دو، بڑی تفصیل سے اطلاع دینے والا، یا بہت زیادہ اطلاع دینے والا، یا ہر وقت اطلاع دینے والا، پل پل کی خبر دینے والا. انفارمر پل پل کا. اگر آپ نے زیادتی کرنی ہے اس کی، فاب تفعیل کا خاصہ ہے مبالغہ. تو مبالغہ کس میں؟ اس خبر میں، اس بندے میں مبالغہ کس بات کا ہے؟ خبر دینے کا. تو ہم کہہ سکتے ہیں یہ پل پل کی خبر دینے والا ہے، یہ کبھی آ جاتی ہے بات تو خبر دے دیتا ہے. صحیح ہے جی. آگے چلتے ہیں جی. قتل یقاتل سے قابرہ، یہ ورڈ ہے. جی ہاں صحیح ہے. تو یہ اس میں بنا دیتے ہیں پورے ورڈز 8 کے 8. قبر سے لے رہے ہیں آپ؟ یہ حیدرآبادی خبر کو خبر بولتے ہیں. میں اس کے بعد بتا رہا فعال قاتل، اس سے میں بتا رہا قابرہ یقابر. جی خبر بول رہے ہو کہ خبر بول رہے ہو؟ اسی کا. آگے چلیں ان کی بات مان لیتے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ خابرہ یخابرو.
تو کیا ہوا؟ یہ اس میں مشارکت کی خوبی ہے، اس نے خبر دی بھی اور خبر لی بھی. تو یہ جو اگر اس کے وزن پہ کوئی آئے گا اسم الفاعل تو کیا بنے گا؟ مخابر. تو مخابر کی جو خوبی ہوگی، باب مفاعلہ کی خوبی کیا ہے؟ مشارکت. جیسے قاتل یقاتل، خادع یخادع، یہ لفظ جو ہیں وہ میں نے بتایا تھا مشارکت کا معنی یہ ہے کہ اگر قاتل یقاتل سے اگر یقاتل لفظ یوز کیا جائے تو وہ ہوتا ہے مشارکت. اس میں یہ ہوتی ہے کہ لڑائی جھگڑا کرنا آپس میں. جب ایک فاعل بنتا ہے تو وہ مارنے والا ہے، جو مار کھا رہا ہے وہ مفعول بن گیا. سیم ٹائم مفعول جب حملہ کرتا ہے تو وہ فاعل بن جاتا ہے اور یہ مفعول بن جاتا ہے. دونوں کا مشارکت ہے اس لحاظ سے کہ وہ جو فعل ہے اس فعل کی مشارکت ہے، وہ بھی کر رہا ہے وہ بھی کر رہا ہے، وہی فعل وہ بھی کر رہا ہے اور وہ بھی کر رہا ہے. ایٹ اے ٹائم دونوں فاعل بھی بنتے ہیں اور ایٹ اے ٹائم دونوں مفعول بھی بنتے ہیں. تو اس کے بارے میں خبر دے رہے ہیں. ہاں جی، تو یہ مخابر جو ہوگا وہ بھی خبر دے رہا ہے وہ بھی خبر دے رہا ہے، وہ اس کی خبر دے رہا ہے وہ اس کی خبر دے رہا ہے. تو اس کانٹیکسٹ میں اگر آپ نے کوئی کلمہ یوز کرنا ہے تو ہم اس باب کو یوز کریں گے. ٹھیک ہے جی. آگے کلمہ آ گیا ہے باب یتنزل باب تفاعل. یتنزل تنزل، تنزل یتنزل، یعنی چلو ایسے کر لیتے ہیں، تنزل یت، تنزل. یہ وزن ہے اس کا. یتنزل، یتنزل، تنزل یتنزل، یہی وزن ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس میں اگر کیا بنے گا؟ تنزل یتنزل. یہ ایک اور کنفیوژن آ گئی. وہ کیسی کہ تنزل یتنزل، اگر اس میں فعل مضارع جو ہے وہ زا جو ہے اس کے ساتھ ہے، یہ کچھ زا کا ورڈ آتا ہے کچھ تنزل. جی ایسے ہی ہے، تقطع یتقطع. ٹھیک ہے جی. تو اس میں اگر ہم نے اس کا لفظ جو ہے جو کلمہ بنے گا اسم الفاعل یہی بنے گا جو ہم نے لکھا ہے، لیکن اگر ہم اس کا اسم المفعول لیں گے تو وہ کیا بنے گا؟ سوال یہ آئے گا. آپ میرے ساتھ فالو کر رہے ہیں؟ ہاں جی. اس کا جو فعل اسم الفاعل اور اسم المفعول دونوں اسی وزن پہ آئیں گے. پیاری بات ڈسکور ہوئی آج، مطلب نہیں ہے میرے لیے بھی. کیا کہ نارملی ہم نے یہ بھی جاننا ہے کہ جب ہم نے اسم المفعول بنانا ہے تو یہ مخبر ہے تو مخبر ہو جائے گا، یہ مخبر ہے تو مخبر ہو جائے گا، یہ مخابر ہے تو مخابر ہو جائے گا. لیکن اس باب پہ آنے والا کلمہ تنزل یا تنزل سے متنزل اسم الفاعل اور اسم المفعول بھی متنزل، یہ دونوں سیم ہی رہیں گے، سیم ہی رہے گا. ٹھیک ہے. تنازل یا تنازل یہ بھی لفظ اسی سے ملتا جلتا ہے. اس کے لیے ہم بنا دیں گے تساءل یا تساءل. تو یہ کر لیتے ہیں، کیا بنتا ہے لفظ؟ یتساءل، یتساءل. تو کیا بن جائے گا؟ متساءل.
یہ بھی مفعول اس میں پائیں. جی ایک ہی رہے گا متساءل. ٹھیک ہے جی. آگے لفظ آ رہے ہیں ہمارا جو آگے باب ہے وہ ہے ان فعل ینفعل سے اقترب نہیں ان کسرہ کر لیں. انتظر ینتظر چلو یہ اچھا ہے, یہ عام ورڈ یوز ہوتا ہے. ان تظر ین بولے پھر غلطی ہے ین تذیرو. ان تذر ینتظر, یہ ان فعل ینفعل, اس لیے میں نے کہا باب کے نام جو ہے ان کا وزن بھی یاد کرنا ہے اور ان کے ماضی اور مضارع کے صیغوں کو بھی یاد کرنا ہے, تو تب آپ کو یہ پرفیکٹ آئے گا. ان تذر ان فعل ینفعل کے وزن پہ ان تذر ینتظر, تو اس کا کیا بنے گا؟ منتظر. کون ہے؟ میں آپ کا منتظر ہوں. لکھتے ہیں نا اردو میں اکثر یہ کلمہ, تو وہ منتظر ہوں کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کا انتظار کرنے والا ہوں. آپ کب آئیں گے؟ آپ کا جواب کا منتظر ہوں. آپ کے جواب کا منتظر ہوں, میں انتظار کرنے والا ہوں, انتظار کر رہا ہوں. تو منتظر ہو جائے گا تو وہ مفعول بن جائے گا, اس کا انتظار کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. آگے کیا کلمہ ہے؟ افتعال یفتعل کے وزن پہ اقترب یقترب. ٹھیک ہے جی. اگر اس کو لکھیں تو وہ کیا ہوگا؟ اقترب یقترب, تو اسم الفاعل کیا بنے گا؟ مقترب. یہ کیا ہوا؟ انتظار کرنے قریب آنے والا, بہت قریب آنے والا. مقترب. اجتہد جہد سے ہے, اجتہد یجتہد, مجتہد کون؟ بہت زیادہ کوشش کرنے والا, مجتہد. ٹھیک ہے جی. اسی لفظ اسی وزن پہ اگر اور کلمہ لیں تو وہ بنے گا منفصل. نہیں, وہ انفصل سے ہے, یہ ہے انفصل ینفصل سے منفصل. منفصل منفصل فاصلے والی, فاصلہ کرنے والی, جدا کرنے والی یا والا. وہ جو آپ کی ضمیر منفصل ہے نا وہ اس سے ہے. ان فعل ینفعل سے ہے, ان فصل ینفصل سے منفصل یا منفصل. ٹھیک ہے جی. آخری باب ہے آپ کا استغفر یستغفر. استغفر یستغفر. استغفر یستغفر, تو کیا بنے گا؟ مستغفر. یعنی کیا کرے معنی اس کا؟ اس میں کیا جی جی ایسے کہہ لیں استغفار کرنے والا, کیونکہ ہمارا اردو کا جملہ ہے. تو اگر اس کے معنی پہ جائیں تو اس کی تفصیلاً معنی ہے غفر. استغفر جو ہے نا وہ کہتے ہیں غفر کہتے ہیں معافی مانگنے کو. استغفر کیا تو معافی کی طلب ہو گئی, یعنی معافی مانگنے کی طلب کرنے والا. اچھا معافی کس سے مانگی جائے؟ یہ میں نے ڈکشنری میں پڑھا تھا. غفارہ اس معافی کو کہتے ہیں ایسا گناہ جس کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں سزا یافتہ, سزا کا مستحق ہو چکا ہو, ان گناہوں کی معافی مانگنے کو غفارہ کہتے ہیں. آپ کو تو ہمیں تو نہیں پتا نا کہ کون سے گناہ کے عوض ہماری سزا کا اعلان ہو چکا ہے. تو جو اعلان یافتہ سزائیں ہیں
उनसे माफ़ी मांगना बड़ा इम्पोर्टेंट है, नहीं तो वो अपनी कायम ही रहेंगी अपनी जगह पे, हमें भुगतनी पड़ेगी। अगर हम आज इस मौत से पहले पहले उन गुनाहों की माफ़ी मांग लेंगे जिनके एवज़ हमें सज़ा डिक्लेयर हो चुकी है, तो वो फिर इस्तग़फ़र यस्तग़फ़िर से मुस्तग़फ़िर, वो है ना मुस्तनसर है या मुस्तनसिर, नासरा से इस्तनसरा यस्तनसिरु, वो है एक मुस्तनसर यानी मदद तलब करने वाला या मदद चाहने वाला, तो होंगे या वो फाइल है या मफूल है, ठीक है जी। तो ये है आपके इस्मुल फाइल। तो अभी हम जब आप किसी कलमे को आप तलाश करेंगे कुरान पाक से, तो आपको ये मुख्तलिफ हम कहते हैं जी वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्दि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। तो मुस्लिहून कहाँ से बना? सलाहा से, स्वाद लाम हा इसका मादा है। तो अब अगर ये मुस्लिह है तो ये कहाँ से बना? मुजर्रद से बना या मुजारे से बना? मुजारे से बना। तो अगर अब मुजारे से बना तो इसका मतलब है ये सलासी मज़ीद फ़ी है। तो सलासी मज़ीद फ़ी है तो हम सलाहा इसका मादा नहीं कहेंगे, हम कहेंगे ये कहीं ना कहीं ये 8 अबवाब में से तो कौन सा हो सकता है फिर? मुस्लिहून जमा का है ना, असल में मुस्लिह वाहिद कलमा है, मुस्लिहून जमा है हालत रफ़ी, मुस्लिहुन मुस्लिहान मुस्लिहून, उसको छोड़। मुस्लिह कैसे बनेगा? क्या ऐसे बनेगा? सीन ता है इसमें, ता किधर है? सीन ता इजाफी ता है मुस्लिहून में? नहीं है। ये हम मुतसा फिर इजाफी ता नहीं है, ज़ाद 2 कलमे नहीं है, ठीक है। मुखाबिर अलिफ इजाफी नहीं है, मुखब्बिर में कोई कलमा 2 बार नहीं है। तो पहला कलमा हो रहा है असलहा युस्लिहू से मुस्लिह। तो ये आपको मतलब पहचानना पड़ेगा कि फ़ौरन आप पहचान जाएंगे। अभी तो आप ऐसे ही ये ड्रामा बाजी में कर रहा हूँ ना, असल अदरवाइज मुझे तो पता है असलहा युस्लिहू, क्योंकि इसमें कोई सीन ये हैं 3 हरूफ इसमें इजाफी हैं, इसमें 2 हरूफ इजाफी हैं अलिफ और ता। इसमें कितने हरूफ इजाफी हैं? तसाअला, ता और अलिफ। तनज़्ज़ला में कितने इजाफी हैं? ता और ज़ा डबल, ये डबल है ना। खाबारा में कितना इजाफी है? 1। इसमें खब्बारा में 1 इजाफी है, बा आइन कलमा डबल हो गया, इसमें 1 इजाफी है हमज़ा। तो ये 1 इजाफी वाले, 2 इजाफी वाले और 3 इजाफी वाले, आप ऑलरेडी एक तरतीब बनी हुई है। एक ताराबा में कितने इजाफी हैं? 2, 1 हमज़ा और 1 ता। तो आप पहचान जाएंगे किसी भी कलमे को। मसलन उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, तो इसका ये मज़ीद फ़ी से है या मुजर्रद से है? मज़ीद फ़ी से। कौन से बाब से है? अफ़लह युफ़लिहू से है, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अभी मैं आपसे इसी की रोशनी में समझो एक इम्तिहान की शक्ल में आपसे पूछ लेता हूँ, तो फिर टॉपिक को क्लोज़ करते हैं। एक लफ्ज़ है मुतअल्लिम। मुतअल्लिम मैं मुतअल्लिम कह रहा हूँ। सॉरी मुतअल्लम, सॉरी मैं ये मुतअल्लम कहना है उसको, मुतनज़्ज़ल, ठीक है। अभी आप एक है मुतगय्यर, गय्यर सेम जी, सेम रफीक साहब ने सेम सही कह दिया जी जी।
مجاہد، مجاہد مقبر، جی مقبر، جاہد، نہیں، اصل میں جو طریقہ کار یہ رکھتے ہیں مجاہد، میں نے مجاہد بولا ہے نا، تو آپ نے اس کا ماضی اور مضارع کا صیغہ بولنا ہے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ نے پہچان لیا ہے یہ کس سے ہے. جی جاہدہ یجاہد، ویری گڈ، یہی ہے. جاہدہ یجاہد، دیکھ کے بول رہا ہوں نا. جی جاہدہ میں کہہ رہا ہوں مجاہد، تو کہاں سے بنے گا آپ بتائیں؟ انہوں نے تو ٹھیک کہہ دیا، آپ بتائیں آپ کس سے بنانا چاہتے سے ہیں؟ بنانا ہے اپنے کو. تو مضارع سے بنائیں نا. جہادہ، وہ جاہدہ سے نہیں بنا رہے، وہ تو بتا رہے ہیں کہ جاہدہ یجاہدو سے یجاہدو سے مجاہد بنا. یا کو علامت مضارع کو میم مضموم سے بدلنا ہے ہم نے، ٹھیک ہے نا. تو یہی ہمارا ٹاپک ہے. آگے باپ کا نام بتا رہا ہوں. کیونکہ میرے کو جہادہ بول تو میرے کو ادھر فلم اچھا مشرک، شرک کرنے والا. جی کس سے بنا ہے یہ اسم الفاعل؟ کون سا یشرک، مشرک. مشرک پہلا والا. مشرک پہلے والے اشرکا یشرک، مخرج مشرک. مشرک، اشرکا یشرک مشرک. ٹھیک ہے جی. آگے ایک کلمہ ہے محتسب. مقتصب، محتسب، 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 یحتسب، ویری گڈ، ٹھیک ہے. احتسب یحتسب محتسب، صحیح ہے جی. آگے ایک کلمہ ہے مجتنب. مجتنب، اجتنب، یجتنب، مجتنب. ویری گڈ. لیکن یجتنب نہیں ہوگا، اجتنب یجتنب. وہ سائلنٹ ہے نا اوپر. نہیں، آپ مجھے ماضی اور مضارع کا صیغہ بتائیں. اچھا، جس سے آپ نے مجتنب بنایا اس کا ماضی اور مضارع کیا ہے؟ دوبارہ بولیں، صحیح بولا ہے. اجتنب، 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 یجتنب. ہاں یہ غلطی ہے، یجتنبو نہیں ہے، نہیں اجتنب، نہیں، یجتنب. یجتنب. یعنی میم مضموم آپ نے اضافہ کرنا ہے. اس میم مضموم کی وجہ سے یا علامت مضارع کو مضموم نہیں کر دینا. وہ مضموم یہاں پہ ہوگی وہاں پہ ہوگی. اخبر یخبرو، خبر یخبرو، خابر یخابرو، پہلے میں مضموم ہے تو باقی میں کیا ہے؟ یہ شاید غلطی ہوئی. استغفر، غلطی، استغفر یستغفرو ہے، یہ غلطی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ استغفر یستغفرو ہے، یہ ٹھیک ہے جی. اچھا، اسی طرح اگر ہم کہیں منور، نہیں منور، مخبر. ویری گڈ، ٹھیک ہے، اسی سے ہے. نورا ینور، جی جی. مؤمن، مخبر، من مخبر، مؤمن. کس سے بتایا آپ نے؟ مومن کس سے بنایا آپ نے؟ مخبر سے پہلے جی اس میں تھوڑی تعلیل ہے، چھوڑ دیتے ہیں اس کو. آمن یؤمن سے ہے، آمن یؤمن سے مؤمن. اچھا جی. محدث، وہ سے محدث. کس؟ مخبر سے. کس سے؟ مخبر. مخبر سے ہے محدث. اور محدث محدث مخبر سے. مخبر سے. فعل یفعل سے
مفاعل محدث، ٹھیک ہے جی، حدثہ سے دسا دسا یحدثو دسو محدث، حدیثو. ٹھیک ہے جی. آگے کلمہ ہے مفتحم، سوری مقتحم، منتظر نہیں منتظر کی جگہ نہیں مقتحم. وہی ہوا کون سا جی؟ انتظر ینتظر منتظر سے اقتحم یقتحم مقتحم منتظر، ٹھیک ہے. ویری جزاک اللہ خیر جی. آج کا یہی رہا، اور اگلے ٹاپک میں ہم انشاءاللہ اسم المفعول بنائیں گے. انہی اوزان پہ ثلاثی مجرد سے بھی اور ثلاثی مزید سے بھی اسم المفعول بنانے کا طریقہ ہم جانیں گے. پھر ہم انشاءاللہ بعد میں تھوڑی سی پریکٹس کریں گے.